اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون۔ سامعین کرام، گزشتہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں اس سورہ مبارکہ بقرہ کی تفسیر شروع کی تھی اور پہلی آیت پہ ہم نے کچھ دیر شمع خراشی کی تھی آپ کی۔ آج پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس کتاب میں کسی طرح کی کوئی فی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، شک و شبہات سے بالا تر ہے یہ کتاب، اس لیے کہ یہ خالق یکتا کی کتاب ہے اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ نے شرف ختم نبوت بخشا ہے اور اپنے علم سے نوازا ہے اور جس کی محبت میں اللہ نے اس کائنات کو سجایا ہے، تو ان کی زبان اقدس پر، ان کے سینے پر اتارا ہے، ان کی زبان اقدس سے اس کلام کو جاری کرایا۔ زمانے بیت گئے، صدیاں بیت گئیں، لوگ آئے، مخالفتیں کی، دشمنیاں کی، دنیا جہان کے الزامات لگائے، بدلنے کی کوشش کی، اس کلام کو مٹانے کی کوشش کی، جلانے کی کوشش کی، مگر سب مٹ گئے، سب فنا ہو گئے، سب اس خاک کے پیوند میں پیوست ہو گئے۔ قرآن اپنی جگہ باقی ہے، قرآن کی عظمت ویسی باقی ہے، قرآن کا حکم ویسی۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ھدی للمتقین یہ ہدایت کرتا ہے مومنین کو، یعنی مومنین اس سے ہدایت پاتے ہیں، ہر شخص اس سے ہدایت نہیں پا سکتا تھا، اس میں نے کل تھوڑی دیر گفتگو کی تھی۔ اور اب مومن ہے کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہو، غیب کو مانتے ہو، غیب کو۔ ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہوں، نماز کے قائم کرنے والے، قیام کرنے والے، نماز میں نماز کے پڑھنے والے۔ اب اس میں بڑی تفصیلی گفتگو آ جائے گی، تو وہ چیزیں آ جائیں گی تمام کی تمام۔ مختلف تراجم جو ہم نے دیکھے ہیں اس میں ملتا ہے یہ۔ ہم زیادہ تر صفات جو ہے وہ اپنی تقاریر کے لیے علامہ مرحوم مولانا سید ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ کے ترجمے سے کرتے ہیں، اور ویسے علامہ مولانا سید صفدر حسین نجفی اور قبلہ مولانا سید رضی جعفر صاحب، مولانا سید فرمان حسین صاحب اور خود مولانا سید تلمیذ حسین رضوی صاحب، ان تمام تراجم سے ہم ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، سب کا ایک ہی وہ ہے محور۔ اور تفہیم القرآن مولانا مودودی سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ یعنی سب کا لب لباب یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ سے مراد تمام ارکان و شرائط مکمل پابندی کے ساتھ نماز کرنے کی طرف اشارہ ہے، ورنہ نماز کا تذکرہ تو یصلون سے بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال نماز کے قائم کرنے والے کہہ لیجئے، نماز کے پڑھنے والے کہہ لیجئے، ظاہر جب نماز پڑھے گا تو اس کے ارکان، قیود و شروط کو تو پورا کرے ہی گا، تبھی نماز کامل ہوگی۔
مما رزقناہم ینفقون۔ اب یہاں میں ایک چیز آپ کی خدمت میں وضاحت کرتا جاؤں، چونکہ ماہ رمضان ہے اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، استفادہ اٹھائیں، اور جو احکامات ہیں ان کو بھی پابندی سے کریں حتی الامکان، پوری کوشش، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اگر ہم قرآن پہ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالیں گے تو کون ڈھالے گا؟ اگر قرآن کو اپنے لیے ہم رہنما نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ سب سے بڑا حق ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ یہ ماہ رمضان مبارک خالی تلاوت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ یہ جو سارے کریڈٹ آپ کو دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ سو رہے ہوں اور دوسرا بندہ جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، طواف کر رہا ہو، عبادت میں مشغول ہو، اور آپ خالی سو رہے ہوں، یعنی روزے دار جو ہے وہ تھک کے سو گیا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دیگر عبادات کر رہا ہے، ان سے افضل یہ ہے کہ پروردگار عالم اس پر فخر کرتا ہے جو حالت روزہ میں سو رہا ہے، اور ملائکہ کی ایک صف آ کے بٹھا دی جاتی ہے جو اس کے نام سے تسبیح، ذکر و ذکور کرتے ہیں، اور وہ اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ یہ مقام ہے روزے دار کا۔ اب یہاں ضروری ہے تھوڑا سا ہم اپنی اصلاح نفس کریں۔ نماز کا موضوع ایسا اہم ہے، آپ یہ دیکھیں کہ تکبر کو ختم کرنے کے لیے، حسد اور کینے کو ختم کرنے کے لیے، اخوت و محبت کو آپس میں قائم کرنے کے لیے نماز کو فرض کیا ہے اللہ۔ غرور، تکبر، اکڑ، گردن میں جیسے سر آ جائے کسی کو سلام کرتے ہوئے، سلام نہیں کرتے، لہذا وہ تمام کیفیتیں نماز کے اندر ڈال دی گئی ہیں۔ خضوع و خشوع کی شرائط ہیں، متانت کے ساتھ، قرات کے ساتھ۔ مصلی پہ کھڑے ہوں تو پہلوان بن کے نہیں، بہت آرام سے مصلی کی طرف چلے تو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور پھر ایک ایک رکن کو ادا کریں۔ ریا اور مکر و فریب جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ معصوم نے منع فرمایا کہ اگر بالاعلان مسجد میں سب جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جتنی سب پڑھتے ہیں اتنی پڑھیں، تاکہ لوگوں کو تمہارے ایمان پہ یا تمہارے بارے میں شک و شبہ نہ ہو جائے۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ دو چیزیں اہم ہیں انسان کی زندگی میں، اور اسی دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک ہے کسی کے سامنے دست سوال کرنا، اور دست سوال کی خاطر اپنے کو جھکا دینا، اور اتنا جھکا دینا کہ جیسے رکوع کی شکل ہو یا سجدے کی شکل ہو۔ جائز نہیں ہے، کسی غیر کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اب عظمت دیکھیں، لاتعداد روایت ملیں گی، اللہ کا اعلان ملے گا، جس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا میں نے دنیا سے بے نیاز کر دیا اس کو، عزت کا تاج میں اس کے سر پہ رکھتا ہوں۔ دنیا والے تو 2 منٹ میں، لمحوں میں عزت اتارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ جس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے،
سوال کرو میں دوں گا. کتنا چاہیے, کیا چاہیے, ہر نعمت میں دوں گا. یہ 10 سوال میرے علاوہ کسی غیر کے سامنے مت پھیلانا. تم نے میرے سامنے پھیلایا ہے, مجھے یاد کیا ہے. لہذا اب میں کسی کے سامنے اپنے علاوہ تمہارا ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گا. تم نے میرے لیے رکوع کیا ہے, یعنی تعظیم کے لیے میرے سامنے جھکے ہو. سر تسلیم میرے سامنے خم کیا ہے, سجدہ میرے لیے کیا خاک کے اوپر. اب تمہارے سر کو اتنا بلند کروں گا کہ پھر کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکے گا. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ نماز کے لیے جب حالت نماز میں ہو, بہت سے لوگوں کو تقوی کی جگہ جو ہے لقوہ مار جاتا ہے. وہ اپنے کو جہاں ہر معاملات میں بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں بھی وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سے مشاہدات ہوتے ہیں نماز جماعت میں, اجتماع اس میں. ظاہر ماہ رمضان ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو نصیحت کریں اور ائمہ علیہ السلام کے اقوال قرآن کی روشنی بتائیں آپ کو. بہت سے لوگ جو ہیں بہت زیادہ شرف سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پہلی صف میں وہ بھی مولانا کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. بعض لوگ جو ہے وہ مڑ مڑ کے دوسروں کو پیچھے دیکھتے ہیں. بعض جو ہے اس سے نتیجہ نکالتے ہیں شاید ان کا شرف ہی ہے. بعض مقامات پہ ہم نے دیکھا بھی کہ بزرگوں کی وجہ سے, علم کی وجہ سے, جس لحاظ سے بھی عالم نے کسی کو آگے بلا لیا تو وہ آگے جو ہے وہ آ تو جائے گا مگر داہنے بائیں مڑ مڑ کے دیکھے گا. یعنی مقصد یہ ہے کہ میں اس منزل پر ہوں کہ مولانا نے مجھے بلایا ہے آگے. بے شک یہ آپ کی بزرگی کی وجہ سے عزت دی ہوگی مولانا نے آپ کو, آپ کی شرافت کی وجہ سے. اس لیے نہیں کہ آپ جو ہے گردن مڑ کے دوسروں کو حقیر سمجھے, داہنے بائیں دیکھ کے حقیر سمجھے, پیچھے والوں کو دیکھ کر کے سمجھے کہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بے شک پہلی صف والوں کا اجر زیادہ ہوتا ہے. مگر یہاں ایک چیز اور بتا دوں, اب تو خیر ماشاءاللہ سے داڑھی رکھنے کا رواج کافی ہو گیا اور ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہلی صف میں زیادہ تر جو ہے وہ داڑھی والے ہوتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ اگر آپ داڑھی نہیں رکھتے تو پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش بھی نہ کیجیے. تو کم سے کم اسی لیے داڑھی رکھ لیجیے کہ پہلی صف میں بلانے کا حقدار ہو جاؤ. اور کسی آنے والے کو حقیر نہ سمجھیے. اللہ کے بندے ہیں, جس نے بلایا ہے اس کو بھی اجر ملے گا. اور اس مہینے میں تو جو ہے دعوت دی جاتی ہے, آؤ آؤ آؤ, اور اللہ کی طرف سے گفٹ تقسیم ہوتا ہے. اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرو, تمہارے گناہ ختم کر دیے گئے, تم مغفرت کا توبہ کا سرٹیفکیٹ لے کے جاؤ مجھ سے. وہ کہاں ملے گا؟ کسی دکان پہ, کسی ایجنسی پہ؟ انہیں امام بارگاہوں مساجد میں مومنین کی دعاؤں کے ساتھ, مومنین کی گواہی کے ساتھ. یہ بہت بڑا شرف ہے, یاد رکھیے. ہم نے تو ہندوستان وغیرہ میں اور پاکستان وغیرہ میں دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنی جگہ ریزرو کر لیتے ہیں پہلی صف میں. یعنی قالین یا وہ بچھا ہوا وہاں پہ جا کے جانماز بچھا دے گے. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. موضوع بحث ہے نیت, خلوص نیت. یہاں میں ایک واقعہ مولا کائنات امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نقل کرتا چلوں، جب آپ کی ظاہری خلافت تھی، مسجد میں آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا جس میں نہ یہ پتہ چل رہا تھا قیام کب کیا، نہ پتہ چل رہا تھا رکوع کب کیا، نہ ہی پتہ چل رہا تھا سجدہ کب کیا، نہ تلاوت کا صحیح پتہ اندازہ ہو رہا تھا۔ جیسی نماز ختم کی، مولا نے کہا میرے پاس آؤ، قریب آئے، کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کو نماز کہتے ہیں؟ نہ قیام کا پتہ، نہ رکوع کا پتہ، نہ قرات کا پتہ ہے؟ یہ نماز ہے؟ اب وہ ڈر گیا، حاکم وقت ضائع کے خلافت ہے، شاید امام سزا نہ دیں، لہٰذا واپس گئے، مولا معاف کر دیجیے، دوبارہ پڑھی، انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ، قرات کے ساتھ، ایک ایک رکن کو بڑے آرام سے ادا کیا۔ مولا دیکھتے ہیں اس کو نماز، ادھر ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ کوئی چیز غلط ہو جائے، مولا سزا دے، دل ڈر بھی پکا ہونا چاہیے حاکم سے۔ نماز ختم کی، مولا نے بلایا قریب قریب، مولا فرمائے کہ پہلے والی نماز جو ہے تمہاری وہ زیادہ اچھی تھی، وہ پڑھنا۔ مولا بھی ٹوکا کیوں تھا؟ یہی بتانا تھا۔ کہا وہ جو پہلی نماز تھی اس میں خلوص تھا، جو پہلے نماز جس میں رکوع، سجدہ، قرات، قنوت یہ سب مکس ہوا تھا، اندازہ نہیں ہو رہا تھا، کہ اس نماز میں خلوص تھا۔ یہ جو پڑھی ہے اس میں غلامی کا تصور ہے، خوف ہے، حاکم کا خوف ہے، میرا خوف ہے۔ تو نماز بھی آزاد والی ہونی چاہیے، اللہ نے بندے کو آزاد پیدا کیا، لہذا نماز بھی آزاد والی پڑھو۔ اور دوسرا ایک اور واقعہ سن لیجیے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص آتا ہے، سب پہچانتے ہیں اس کو، اس کے ایمان کو پہچانتے ہیں، اس کے عمل کو پہچانتے ہیں، بڑا مومن ہے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ بڑا پکا مومن ہے، لیکن آج جب یہ مسجد سے جائے گا تو اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ درجہ کفر پہ پہنچ جائے گا، ایمان رخصت۔ اس کے بعد دوسرا شخص داخل ہوا جس نے نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کوئی نیک عمل کیا، نتھنگ، وہ داخل ہوا۔ امام مسکرایا، آپ نے فرمایا یہ ایمان کے قریب نہیں ہے، لیکن آج جب مسجد میں آ گیا ہے تو یہ جب واپس جائے گا تو پکا مومن۔ دیکھیں آپ، ایک شخص جو تہجد گزار ہے، نماز و شب پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، سب اس کو متقی، پرہیزگار، ہر طریقے سے، کوئی اس کی کسی برائی کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آج جب یہ مسجد سے جائے گا تو اس کا ایمان و اسلام رخصت ہو چکا ہوگا۔ اچھا، اور اسی جگہ اس کے فوری بعد جب دوسرا آتا ہے جس کا نہ ایمان سے کوئی تعلق ہے، نہ عمل سے، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ کسی چیز سے، کوئی وٹنس ہی نہیں ہے، اور سب اس کی برائی کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، مولا فرماتے ہیں آج یہ مومن بن کے واپس جائے گا۔ جب یہ مسجد میں داخل ہوا، وہ جو مومن صاحب تھے انہوں نے مڑ کے دیکھا، اچھا آج آپ کو بھی مسجد کی یاد آ گئی، شرم نہیں آئی؟ کس منہ سے اللہ کے سامنے آئے ہو؟ وضو تک تو آتا نہیں ہوگا، یہ پڑھنے چلے نماز۔ وہ جناب خود نماز شروع کی انہوں نے، سن لیا آپ نے؟ یہ آج بھولے بھٹکے سے ادھر مسجد میں آ گئے ہیں، کبھی مصلی بھی نہیں آئے، کسی نیکی بھی نہیں دیکھا، کوئی خاص کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، چلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ۔
اور ادھر اس نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں آنسو لایا، بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائے، میرے پروردگار میں تو تیرا ایک گنہگار بندہ ہوں، میں کہاں، مسجد کہاں، نمازی کہاں، نیکی کہاں، نہیں معلوم کیسے ادھر آنا ہو گیا، اب آیا ہوں پروردگار، یہ مومن جیسے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کا تو حق ان کا ہے، مجھے تو نہ وضو صحیح کرنا آتا ہے نہ قرات آتی ہے، ان کے مرتبے بلند ہیں، ان کے درجات بلند ہیں پروردگار۔ خیر تھا، آپ نے پہچان لیا دونوں کا رخ، اللہ نے ان کے ایمان کو واپس لے لیا، رخصت کر دیا ان کو کہ تم اس قابل نہیں ہو، نہ تقوی نہ وہ نہ قبول، اور یہ مومن کا ٹائٹل مل گیا، جو عمل قلیل تھا آج پہلی بار کیا وہ بھی قبول۔ اب آپ ان کو فرق دیکھیے، عبادت بھی انسان کو شیطان بنا دیتی ہے، زیادہ علم بھی انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، زیادہ اولاد بھی انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، یہ ساری چیزیں جو انشاءاللہ انہی تاریخوں میں آئے گا، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، بیوی بھی فتنہ ہے۔ اب امام کی حدیث کو دیکھیے، دونوں کے مزاج میں فرق، وہ کہتا ہے تم مسجد میں آئے ہو، آج بھولے بھٹکے تھے، تمہارا کیا رہے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے، بارگاہ الہی میں دعا کرنے والے، ہم جانتے ہیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ ہے تکبر، غرور۔ تم کیا جانو نماز کو، نماز کی روح کیا ہے، نماز کا اصل کیا ہے، نماز کا متن کیا ہے، نماز کا مقصد کیا ہے۔ اور وہ نہیں، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پروردگار، یہ بیچارے جو ہر وقت کے پابند ہیں، کیا کہنا ان کے مرتبے کا، میرے مولا ان کی نمازیں ہوتی ہیں، دیکھ لیا آپ نے۔ پروردگار کاش مجھے بھی ایسی نماز کی توفیق دے، مجھے بھی ایسے عمل کی توفیق دے، اس کو کہتے ہیں۔ پلیز اس ماہ مبارک میں اپنے اندر انقلاب پیدا کیجیے۔ یہ ماہ مبارک اس لیے ہے کہ تمہارے گناہ دھل جائیں، بالکل ایسے کہ جیسے شکم مادر سے بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اصلاح کے لیے جانا سب کو ایک ہی قبرستان میں ہے، ساری دولت، شہرت، عہدہ، مقبولیت جو کچھ ہے یہیں رہ جائے گا، وہی 2 گز کفن 2 گز زمین۔ مجبور اتنے، نہ بول سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہلا دو گے نہا لیں گے، جنازہ اٹھا دو گے اٹھ جائیں گے، دفن کر دو گے دفن ہو جائے۔ میرے عزیزو، اپنے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کرو اس رمضان المبارک کے ذریعے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور روزے کے ذریعے سے اپنی مدد کرو، اپنے کو مدد پہنچاؤ۔ نماز بھی آپ کی مدد کرتی ہے، روزہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ اب ایمان بالغیب ہو گیا، یقیمون الصلاۃ ہو گیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، انفاق کرو، جو کچھ تمہیں ملا ہے، حتی المقدور، جتنا اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں راہ خدا میں انفاق کرو، یہ حکم ہے۔ یہ نہیں یہ لاٹری نکل آئے گی، ابا مریں گے تو میراث ملے گی، کہیں اور سے جو ہے مال غنیمت ملے گا تو ہم انفاق کریں گے، نہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہارے امکان میں ہے وہ۔
تاکہ تمہارے اندر انفاق کرنے کے بعد غرور پیدا نہ ہو جائے کہ ہم نے کوئی کام کیا ہے. اس لیے کہ جو تم انفاق کر رہے ہو یہ کوئی احسان نہیں ہے. تمہیں بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، یہ سب اسی کا تو کرم ہے. اگر وہ نہ دیتا تو کیسے؟ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ تو میری عقل، میری دانش، میرا علم، میری ڈگری جس کی وجہ سے میں نے کیا. تو یہ ڈگری لینے کے لیے ذہن کس نے دیا؟ زبان کس نے دی؟ آنکھیں کس نے دی؟ یہ صلاحیت کس نے دی؟ یہ قوت و طاقت و قدرت کس نے دی؟ اللہ نے. تبھی تو اس منزل کمال تک پہنچے گا جتنی لمبی تنخواہ اٹھاؤ. کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ اور تمہاری توجہ ادھر اللہ نہ دلائے کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے یہ سب ہماری عطا ہے. تو ہمارے وہ بندے جو کمزور ہیں، غریب ہیں، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا خیال رکھو. اور آسان کر دوں، ہر بندے کو پابند کیا ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. تمہارے اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اندر اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اوپر خرچ کرو. کوئی بہن فقر و فاقے کی زندگی گزاری، ان کو دے دو. اگر اللہ نے بھائیوں میں ایک کو بہت زیادہ دیا اور ایک بیچارہ نہیں کرتا تھا تو اس میں کرو. پہلے اپنے گھر میں، اس کے بعد اپنے محلے میں، اس کے بعد اپنے شہر میں. جب یہ تینوں منزلیں پوری ہو جائیں تب اس کے بعد باہر. یاد رکھیے گا، خمس، زکوٰۃ یہ اور فطرہ وغیرہ سب چیزوں کے احکامات ہیں باقاعدہ، کس کا حصہ ہے، کیا ہے، تمام چیزیں. اس کو یعنی جب وہ یہاں پر ایک خاص بات ہے، بڑی اچھی بات مولانا ذیشان حیدر جوادی خدا ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسان کوئی خیرات نکالتا ہے، انفاق کرتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس میں سے نکال رہا ہے وہ مال کس نے دیا ہے. وہ اپنی ملکیت سمجھ کے میں نکال رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میں خرچ کر رہا ہوں. یہ غرور ہے، تکبر ہے. تم نہیں نکال رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے دیا ہے جس میں سے تم نکال رہے ہو. یہ کبھی ذہن میں مت لانا. یہ سب اللہ کی عطا ہے. انشاءاللہ کل بڑی دلچسپ گفتگو اس موضوع کے اوپر آئے گی، انفاق کے اوپر. یہی تو کہ انسان جو ہے اس کا امتحان ہے، تم اللہ کو کیسا دوست رکھتے ہو. ہم کہیں گے آپ پر قربان ہو جائیں، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، خمس نہیں دیں گے، انفاق نہیں کریں گے. مال ہے نا، نماز پڑھنے میں تو کچھ نہیں ہوتا، روزے میں کچھ نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں کنویں ہوا کرتے تھے، کنویں پانی کھینچتے تھے اس سے. اب ترقی ہوئی، ہینڈ پمپ لگنے لگے، ٹیوب ویل بن گئے، یہ سب وہ ہونے لگا. ان کنووں سے پانی نکالنا بند کر دیا. لہذا وہ جو چشمہ تھا وہ بند ہو گیا، اس سے پانی نکلنا بند ہو گیا. جو پانی تھا وہ جمع رہ گیا، اس میں بدبو پیدا ہوئی، اور آخرکار سارے کنویں بیکار کو ختم ہو گئے. کیوں؟ معصوم نے مثال بھی دی ہے. اس وقت تک چشمہ جاری رہتا ہے جب تک اس سے سیراب ہونے والے ہوں. قدرت کے خزانے سے اس وقت تک چشمہ جاری رہے گا جب تک پیاسے یہاں سے اس کو نکالتے رہیں گے پانی کو. اور اگر وہ جمع رہ جائے کوئی دن اس میں بدبو پیدا ہوگی اور تعفن پیدا ہوگا، لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا. ہم دیکھتے ہیں آج سارے کنویں بند ہو گئے. یہی انفاق کا ہے. اگر تم روک لوگے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو کمزور طبقات ہیں، فقیر ہیں، وہ ہیں، ان پر مصیبت آئے گی، ان پر مشکلات آئیں گی. جی، اور جب آپ روک لوگے تو جدھر سے یہ آ رہا ہے ادھر سے کمی شروع ہو جائے گی.
آہستہ آہستہ. یہاں ابھی آپ کو اجازت دی ہے جو کچھ دیا اس میں تو کچھ تھوڑا سا کچھ نکال دیں جتنا ممکن ہو. ہم نے دیکھا وہاں پہ خدا مغفرت کرے مولانا سید غلام عسکری صاحب قبلہ لکھنؤ میں جب انہوں نے تنظیم المکاتب قائم کیا تو انہوں نے ایک مہم بھی وہاں پہ اس کی مدد کے لیے شروع کی. چٹکی فنڈ. آپ کے لیے چٹکی جو ہے بڑا وہ ہوگا. چٹکی ہے جب کوئی چیز آپ اٹھاتے ہیں پلیٹ سے اس سے اس کو چٹکی کہتے ہیں. اور جب جو ہماری بہنیں گھر میں روٹی پکاتی ہیں تو آٹا گوندتی ہیں تو اس وقت وہ ڈبے میں سے یا کسی صندوق میں سے جو بھی جہاں یا بوری میں سے آٹا لے کے آتی ہیں اور تو اس میں کہتے ہیں کہ آپ ایک مٹھی اسی کو چٹکی انہوں نے قرار دیا نکال کے ایک ڈبے میں الگ رکھتے ہیں. جتنی مرتبہ آپ کھانا پکائیں وہ اس کو انفاق قرار دیا کہ اس میں سے ایک چٹکی نکال کے ایک ڈبے میں رکھتے ہیں. لہذا وہ بیوی جو ہے روزانہ اس میں رکھ دیتی. اب آپ دیکھیے کہ وہی چٹکی ہوتے ہوتے ابھی چھوٹے ڈبے میں اس کے بعد بڑے ڈبے میں یہاں تک کہ بوری بن گئی. ایک بوری 1 کنٹل. پہچان ہے آپ؟ آج تک جو کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اب یہ خاتون اپنے اس سے کوئی یعنی یہ کوئی اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر ایک جذبہ قربانی کہ اس سے مدرسے کی مدد ہوگی. لہذا ایک ایک چٹکی نکال کر کے وہ روزانہ مولانا نے وہ اپنے منشور پیش کیا اور مومنین لگ گئے اس میں. ظاہر مولانا کو اپنے لیے چاہیے خود آپ کی بستی میں جو مدرسہ بنا ہے تو اس کے لیے کیسے جو ہے مدد ہو سکتی ہے. ہم نے دیکھا یہاں پر مختلف سینٹروں کے ڈبے الخوئی کے ڈبے اکثر و بیشتر وہ ہے یا صدقات کے ڈبے یا ہر امام بارگاہ کے اندر نظر امام حسین نظر جناب عباس کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں. جی کوئی آپ سے کہتا ہے اس میں ڈالو آپ ہی ڈالتے ہیں. اس میں یہ تو جو نکالتے ہوں گے کھولتے ہوں گے انہیں پتا ہوگا کیسے خیر و برکت ہوتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے اپنے خاندان کی سیفٹی کے لیے اپنے مرحومین کے اوپر رحمت نازل ہونے کے لیے اپنے گھر میں ایک ڈبہ خود ہی بنا لیجئے اور روزانہ جو ہے 1 2 سینٹ 5 سینٹ یہ روزانہ جب گھر کے اس لیے کہ جہاں ماحول میں آپ زندگی گزار رہے ہیں کب کون سا حادثہ ہو جائے کب کون سی نئی مصیبت آ جائے کب بچوں کے ساتھ میں کوئی مصیبت آ جائے فیملی کے ساتھ کوئی مصیبت ان سب سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے وہ ہے صدقہ. ایک ڈبہ رکھ لیجیے اس میں 1 2 سینٹ پر 1 کوارٹر جو بھی کچھ ہو وہ اس میں ڈالیے اور وہی عادت گھر کے بچوں کو ڈلوائیے. پھر اس کی برکتیں دیکھیے جو خیریت سے گئے ہو خیریت سے واپس آؤ. ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہو گے حادثات سے محفوظ رہو گے. آپ سمجھے کہ نہیں. اور وہی ڈبہ جب بھر جائے تو آپ غریبوں کو پہنچا دیجیے یتیموں کو بیواؤں کو خود سے پہنچائیے. اپنے اعزاء و اقارب میں تلاش کیجیے. سینٹر کو کیوں ڈپٹی دیتے ہیں بھائی آپ؟ کتنی دعائیں ملیں گی ان غریبوں کو کتنی دعائیں ملیں گی. سردی کا موسم آتا ہے کتنے غریب جو ہیں بیچارے فریاد کرتے ہیں. اب گرمی آ گئی ٹھنڈے پانی کے لیے کتنے فریاد کریں گے. یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو اگر ہر بندہ یہ کوشش کرے اور خوش ہو کر کے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اللہ دے رہا ہے بھائی تو جتنا تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اتنا ہی تم کو عطا کرے گا اتنا ہی تمہارے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پروردگار عالم آپ کو غنی بنا دے گا. جو 1 1 سینٹ 2 2 سینٹ آپ نکالیں گے وہی جو ہے وہ پھر آپ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ کا صرف ہاتھ پھیلائیے تو خالق یکتا کے سامنے اور وسیلہ بنائیے محمد و آل محمد علیہ السلام کو. آپ کتنے پروجیکٹ کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اس طریقے سے اپنے دوست خود بنیے 2 احباب کو بنائیے بچوں کو بنائیے اور پھیلاتے چلے جتنا چاہے پھیلا لیے. بڑے بڑے پروجیکٹ اس کے اوپر چل رہے ہیں. بس آج کا کلام میں یہیں کے اوپر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ یہیں سے کل گفتگو میری شروع ہوگی. آج کے ہمارے خصوصی دوست خاص دوست ہمارے بھائی حسن رضوی صاحب جنہوں نے آج ہمارے پروگرام کو اسپانسر کیا ہے. پروردگار عالم ان کو سلامتی عطا فرمائے ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے ان کے بچوں کو سلامتی دے دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے ان کے پورے خانوادے کو پروردگارہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرمائے. کوئی غم نہ دینا سوائے غم کربلا کے. میرے معبود ان کے مرحومین کی مغفرت فرما.
آپ سے گزارش ہے آخر کلام میں ان کی والدہ مرحومہ سلمہ بیگم بنت سید وسیم الحسن رضوی اور والد مرحوم جناب سید علی اکبر رضوی ابن سید دلاور حسین رضوی، ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے، آپ تمام سامعین کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے، میرے والدین کے لیے سورہ فاتحہ کے التماس ہے۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔